دیکھتی ہوں غریدہ، آپ کے خیال سے مریم نواز جو کہ ہمیشہ ایک ایگریسو موڈ میں نظر آتی تھی، عوام ان کو اسی لیے پسند بھی کرتے ہیں کہ وہ ایک شیرنی کی طرح گرجیں برسیں، تو اگر وہ اپنا سٹائل بدل لیں اور اپنا ایک مفاہمتی انداز اپنا لیں تو کیا وہ مریم نواز اسی طرح قابل قبول ہوں گی عوام کے لیے؟ اور آپ اس جلسے کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ کیا یہ مایوس کن آغاز ہے پی ایم ایل این کے لیے؟ نہیں سمینا صاحبہ، دو تین چیزیں ہیں اور سوال آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے، اور مجھے اگر آپ اجازت دیں گے، وقت اگر آپ دیں گی تو آپ کے سارے سوالات کے اور ممکنہ طور پہ جو آگے سوالات آپ کریں گے ان کے جواب بھی میں ابھی دے دیتی ہوں. لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی سمینا پاشا صاحبہ کہ آپ کو کہاں سے لگا، کس طرح سے لگا کہ مریم نواز کا آج جارحانہ خطاب نہیں تھا یا ان کی گفتگو جارحانہ نہیں تھی. دیکھیں اس وقت الیکشن موڈ میں آ گئی ہیں جماعتیں. مسلم لیگ نون لاہور میں اپنا پاور شو کر رہی ہے، ایم کیو ایم کراچی میں نکل آئی ہے، آہستہ آہستہ آپ کو سب پیپلز پارٹی کرے گی جلد سے، مولا فضل الرحمان نکلیں گے، سب آپ کو آہستہ آہستہ میدان میں آتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اس وقت جو مسلم لیگ نون کے پاس کیپٹلائز کرنے کے لیے ہے وہ ظاہر ہے عمران خان کی پرفارمنس ہے، یا عمران خان ہی ہے جو کہ ان کا ایک بڑا سیاسی حریف ابھی بھی ہے لاہور میں. اور لاہور میں اگر مسلم لیگ نون کو کوئی ٹف ٹائم دے سکتا ہے تو وہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف ہے. ابھی سروے آپ نے دیکھ لیا گیلپ کا، یہ ایک حقیقت موجود ہے. لیکن یہ کہنا کہ مریم نواز جارحانہ نہیں تھی، کافی جارحانہ انداز تھا ان کا، گفتگو کافی جارحانہ تھی. نام لیے بغیر انہوں نے پھر ٹارگٹ کیا کہ جنہوں نے نواز شریف کو نیچا دکھایا یا نواز شریف کو نکالا وہ سارے آج عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں. تو وہ سارے صرف عمران خان کی طرف تو اشارہ نہیں تھا، صرف عمران خان ہی ہے اس وقت، اور تو کوئی اتنے مشکل حالات میں نہیں ہے نا. اور کون ہے مشکل حالات میں؟ صرف عمران خان ہی ہے. اگر آپ مریم نواز کی پولیٹیکل سوچ سے یا ان کی نظر سے اس خطاب کو دیکھیں گی تو آپ کو اشارہ کافی نظر آ جائے گا. اور یہ اشارہ وہی ہے جو کہ نواز شریف یہی تو میں کہہ رہی ہوں، اشاروں میں وہ باتیں نہیں کرتی تھیں، وہ تو کھلم کھلا للکارتی تھی غریدہ. یہی تو میرا پوائنٹ ہے کہ وہ تو کھلم کھلا للکارتی ہیں، وہ کہاں اشاروں میں. میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ اگر آپ مجھے وقت دیں گی، اگر آپ مجھے وقت دیں گی تو تسلی رکھیں، ٹھنڈ رکھیں، آپ کے سارے سوالات کے جواب آپ کو مل جائیں گے. تو آپ سے ہی کر رہے ہیں. ویسے بھی بڑا ٹھنڈا ماحول ہو گیا، ویسے بھی ٹھنڈا ماحول ہو گیا. اسلام آباد میں کافی ٹھنڈ ہو گیا، ایم شور کہ لاہور میں ٹھنڈ ہو گئی ہے، بٹ گرما گرمی الیکشن کی شروع ہو گئی ہے لاہور سے. تو بہرحال جن کا نام لے کے نواز شریف صاحب نے 2-3 دن پہلے بات کی تھی، اس کے بعد پیغام ٹھیک ٹھاک پہنچ گیا تھا. سرفراز بگٹی صاحب نے جو جواب دیا تھا نا وہ پیغام تھا، وہ کوئی سلپ آف ٹنگ نہیں تھا. اور سرفراز بگٹی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو جب دل میں آئے بول دیں، وہ بڑی ایک سنجیدہ قسم کی، جہاندیدہ قسم کی شخصیت ہے. تو پیغام پہنچ گیا تھا کہ ہیلو صاحب ذرا ہولہ ہاتھ رکھیں، اور اگر آپ احتساب کی بات کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو بھی نظر میں رکھیں کہ آپ بھی احتساب کے کٹہرے میں آ سکتے ہیں، آپ بھی ابھی بری نہیں ہوئے کوئی مقدمات وغیرہ سے. تو اسی لیے نون لیگ میں آج آپ نے دیکھا ہوگا تمام میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ جی مسلم لیگ نون اب خدمت کا جذبہ لے کے آگے بڑھے گی، خدمت کا پیغام لے کے آگے بڑھے گی، انتقام کی سیاست پہ ہم یقین نہیں رکھتے، اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی پالیسی سے ہم گریز کریں گے. تو پی ایم ایل این نے یو ٹرن لے لیا، اور عمران خان تو پہلے کہتے ہیں کہ یو ٹرن عظیم لیڈر لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون خود کو عظیم سیاسی جماعت سمجھ رہی ہوگی احتساب کے بیانیے سے، جرنیلوں کے احتساب کے بیانیے سے، یو ٹرن لینے کے حوالے سے. ہیونگ سیڈ دیٹ، مجھے ابھی بھی تحفظات ہیں کہ نواز شریف شاید 21 اکتوبر کو واپس نہ آ سکے، یا ہو سکتا ہے ان کی تاریخ رد و بدل ہو جائے. مجھے تب تک یقین نہیں ہوگا جب تک 21 اکتوبر کو نواز شریف پاکستان نہ پہنچ جائیں. اس سے پہلے نواز شریف، مریم نواز کا جو آج کا، اس کو جلسہ نہیں کہنا چاہیے، یہ ایک وارم اپ ایکٹیویٹی تھی. اور بڑے عرصے کے بعد مریم نواز جو ہے وہ نکلی ہیں لاہور میں، اور میں نے پہلے کہا کہ لاہور ان کے لیے ایک ٹف گراؤنڈ ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کی سٹینڈنگ لاہور میں بڑی مضبوط ہے، اور یہ آپ لاہور میں کسی بھی صحافی سے بات کر لیں، آپ پی ایم ایل این کے کسی بندے سے آف دا ریکارڈ بات کر لیں، وہ آپ کو یہی بتائے گا. آپس میں پی ایم ایل این میں بات ہو رہی ہے، جماعت کے اندر بات ہو رہی ہے کہ لاہور ہمارا جو ہے وہ اس وقت ہوم گراؤنڈ نہیں رہا، اور ہمارا ہوم کراؤڈ نہیں رہا، اور ہمیں لاہور میں بڑا ٹف ٹائم ملے گا، اور بڑا ٹف ورک کرنا پڑے گا، ہمیں لاہور میں ہارڈ ورک کرنا پڑے گا پی ایم ایل این کو. تو مریم نواز ابھی نکلی ہیں، اس کو آپ ایک وارم اپ ایکٹیویٹی سمجھ سکتی ہیں. اصل امتحان ہوگا کہ نواز شریف اگر 21 کو آ جاتے ہیں اور ان کے استقبال کے لیے کتنے لوگ پہنچتے ہیں. اگر تو وہ صورتحال ہوئی جس طرح وہ 2017 میں آئے تھے پاکستان، اور ایک بہت بڑی ریلی تھی، میں اس ریلی کو کور کر رہی تھی لاہور میں، لیکن وہ راستے میں کہیں غائب ہو گئی، چھو منتر ہو گئی، اور ایئرپورٹ تک وہ پہنچ. تو اصل امتحان وہ ہوگا، وہاں سے اصل امتحان شروع ہوگا نواز شریف کا، مسلم لیگ نون کی سیاست کا. اور ایک اور چیز میں آپ کی اجازت سے، اگر آپ کے پاس وقت ہو، مسلم لیگ نون کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو،
خود انہوں نے اس بیانیے کو ختم کر دیا، کیونکہ جیسے ابھی فیصل چودھری کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست اس وقت جڑ پکڑ کر چکی ہے، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک غلط نیریٹو ہے. صرف اپنے مفاد کے لیے آپ اسٹیبلشمنٹ کو رگڑا لگا دیتے ہیں، اور جب آپ کا مفاد ہوتا ہے آپ اسی اسٹیبلشمنٹ کے قدموں میں گر جاتے ہیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے اکراس دا بورڈ ساری پولیٹیکل پارٹیز. تو ووٹ لینے کے لیے آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن جاتے ہیں. اینی وے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ پی ایم ایل این کا ختم ہو گیا. صحیح ہے کہ انہوں نے بیانیہ اپنا خود ہی ختم کر لیا. ٹھیک، میں تھوڑی سی ڈسکشن کو آگے لے کے چلو، لیکن ویسے انٹرسٹنگ بات یہ ہے غریدہ، آپ نے اس بات سے تو ڈس ایگری کیا کہ مریم کا خطاب جارحانہ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد سارے جو آپ کے دلائل تھے وہ میری ہی بات کو فیور کر رہے تھے کہ یو ٹرن بھی لیا، انہوں نے اپنا بیانیہ بھی دفن کیا ہے اور وہ خدمت کی بات کو لے کر چل رہے ہیں. تو یہی میرا بیسکلی تو پی ایم ایل این مریم نواز کس کی لیڈر کر رہی ہوں. مریم نواز کس کی لیڈر ہے؟ وہ جارحانہ وہ ابھی بھی تو جب وہ پہلے ہی جلسے میں آ کے کرٹن ریزر دے رہی ہے نیریٹو کا. رائٹ، چلیے آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو، میرا اپنا، لیکن میرے خیال سے ہم ملتے جلتی بات کر رہے ہیں، صرف الفاظ کا ہی تھوڑا سا چناؤ کا فرق ہو سکتا ہے. لیکن عمران صاحب جو بات غریدہ نے کی ہے اور ابھی اس کا کچھ اشارہ چودھری صاحب نے دیا ہے، وہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے، اور میرے ذہن میں یہ 2-3 دن سے سوال بڑا چل رہا تھا جب سے میں نے وہ ایک سروے بھی دیکھا جس میں مجھے پتا چلا کہ جو فوج کی مقبولیت ہے وہ 88% ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ فوج سے محبت کرتے ہیں. لیکن پھر ایک جانب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ لوگ فوج سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ووٹ ان جماعتوں کو کیوں مل جاتا ہے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بناتی ہیں؟ پھر تو ووٹ ان جماعتوں کو ملنا چاہیے جو اسٹیبلشمنٹ کے پرو جماعتیں ہوتی ہیں. پھر لوگ ووٹ لینے کے لیے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں کیوں بناتے ہیں؟ سمینا، بڑا آپ کا یہ سوال ہے نا انٹرسٹنگ ہے. اصل وجہ دیکھیں، 9 مئی کے واقعات کے بعد لوگوں کے دلوں میں فوج کا پیار بڑھا ہے، فوج کی محبت بڑھی ہے. اس لیے یہ گیلپ سروے اگر 9 مئی کے واقعات سے پہلے ہوا ہوتا تو شاید یہ 88% نہ ہوتا. 88% جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے ہے کہ لوگوں نے 9 مئی کے بعد اس چیز کو بڑا شدت کے ساتھ محسوس کیا ہے کہ کس طرح سے فوج کو نشانہ بنایا گیا اور کس طرح سے کیا گیا. ایک سیکنڈ سے مجھے ایک ضمنی سوال، یہ تو ابھی کی بات نہیں میں کری، تو ہم ان جنرل بات کر رہے ہیں. جب بھٹو صاحب نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنایا وہ مقبول ہوئے، نواز شریف صاحب نے بنایا وہ مقبول ہوئے، اب اسی طرح بی بی نے بنایا وہ مقبول ہوئی، اب عمران خان صاحب نے بنایا وہ مقبول ہوئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی لیے بتا رہا ہوں. غریدہ نے ایک بڑی خوبصورت اور اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جتنی پارٹیاں ہیں نا سیاسی، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی جب ضرورت ہوتی ہے تو جا کے پاؤں پکڑ لیتی ہیں، اور جب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت مل گئی اور بڑے مضبوط ہو گئے ہیں، پھر یہ آنکھیں دکھانا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے ہاں پرابلم ہے. اور اگر آپ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی بات کریں، ویسے تو فرسٹ ورلڈ ہے جو، اس میں بھی یہی ہے. پوری دنیا میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے موقف، اس کو ہمیشہ عوام میں پذیرائی ملتی ہے. لیکن ایک ہوتی ہے عوامی پذیرائی، ایک ہوتی ہے ووٹنگ. جب انسان ووٹ ڈالنے کے لیے جاتا ہے اس وقت ضروری نہیں ہوتا کہ جذبات پذیرائی کے اگینسٹ میں بتا رہا ہوں. نہیں، آپ سن لیں نا، بات سن لیں. بات یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جذبات کچھ اور ہوتے ہیں. اب فلموں میں آپ دیکھیں کہ کوئی مووی دیکھ رہی ہوتی ہیں تو انسان کے جذبات جو ہوتے ہیں، ضروری تو نہیں فلم ختم ہو تو وہی جذبات آ کے باہر گنڈاسا پکڑ کے آپ مارنا شروع ہو جائیں. ایسے نہیں ہوتا. ووٹ جذباتی عمل نہیں ہے سر انسان. میں یہی کہہ رہا ہوں، ووٹ جذبات پہ نہیں ہوتا. جب وہ اندر جا کے ووٹر اندر جاتا ہے، لائن میں لگتا ہے 2 گھنٹے، اور پھر اس کی باری آتی ہے تو اس وقت وہ سوچ کے ووٹ ڈالتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، اس وقت ہمارے ہاں برادری سسٹم ہے، ہمارے ہاں جرگہ سسٹم ہے، ہمارے ہاں اس کی کئی مجبوریاں ہیں، ہمارے ہاں منہ پیار ہے، منہ ملاحظہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. ان کی بنا پہ بھی یہاں ووٹنگ ہوتی ہے. یہاں ابھی وہ نہیں ہے سسٹم کے. لیکن میرا سوال وہیں پہ چودھری صاحب، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کیوں پذیرائی حاصل کرتا ہے جبکہ لوگ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں؟ ووٹ جس کو مرضی ڈلیں، ووٹ پہ میں ابھی بات ہی نہیں کری، میں تو صرف پذیرائی کی بات کری کہ یہ نیریٹو بناتی ہی کیوں ہیں سیاسی جماعتیں؟ وائی جی سر پلیز. دیکھیے 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے بارے میں اس قسم کے سروے کرانا ہی بالکل دانشمندانہ کام نہیں ہوتا. دیکھیے فوج جو ہے، پاکستان فوج خاص کر، اس کا عوام میں مقبولیت جو ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور ہمیشہ سے فوج اور عوام جو ہیں پاکستان کے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں اور آئندہ بھی وہ رہیں گے. جو بات آپ بات کر رہے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کیوں بنایا جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ اس میں صرف فوج کو آپ سامنے مت رکھیں.
وہ اشرافیہ کے خلاف ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے. اشرافیہ وہ پولیٹیکل ایلیٹ ہے جو کہ اقتدار پہ قابض ہے, جو کہ اقتدار کے تینوں ایوانوں پہ قابض ہے. تو جب آپ ایک غریب لوگ جو ہیں, جو ان کی پاور نہیں ہوتی ہے, ان کی بات جو ہے کوئی کہتا ہے, ان کی تمنا کی جو ہے جو ریپرزنٹیشن کوئی کرتا ہے, تو پھر لوگ اس کو ساتھ دیتے ہیں. لوگ ہمیشہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ طاقتور کے خلاف لڑ نہیں سکتے, تو جو طاقتور کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اس کی ہمیشہ سے پذیرائی تو ہوتی ہے. تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں آپ سیاسی تاریخ اٹھا لیں تو جن لوگوں نے اس وقت کی اشرافیوں کو چیلنج کیا وہ پاپولر ہوئے, چاہے وہ بھٹو صاحب تھے یا آپ پری پارٹیشن میں چلے جائیں, گاندھی صاحب تھے, محمد علی جناح تھے, وقار الملک صاحب جیسے عظیم شخصیات تھے, اور بہت ساری شخصیات تھیں. افریقہ میں آپ دیکھ لیجئے نیلسن منڈیلا تھے, انہوں نے جس طرح اپارتھائڈ کے خلاف جدوجہد کی وہ بڑے پاپولر ہوئے. اس طرح ہر ملک کی اپنی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے. تو یہ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے وہ صرف اینٹی اسٹیبلش بیانیہ تو نہیں ہوتا, اس میں ساتھ میں جب منشور پیش کرتی ہیں پولیٹیکل جماعتیں تو وہ اپنا اکانومی کا ایجنڈا دیتے ہیں, وہ اپنا سوشل ایجنڈا دیتے ہیں, انصاف کا ایجنڈا دیتے ہیں. سو یہ مکس ہوتا ہے چیز پہ. لیکن جنرلی جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کہ اگر آپ ون لائنر سننا چاہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جو بھی طاقتور کے خلاف کھڑا ہوگا, جو عام لوگ ہیں اس کی پذیرائی کرتے ہیں. چلیے غریدہ, تو پھر آپ کے خیال سے اب جو اگلا الیکشن آئے گا, جب بھی آئے, اب پہلے تو اس پہ بھی ذرا رائے دے دیجیے گا. آپ سمجھ رہی ہیں کہ جنوری میں ہو جائے گا, اور پھر اگر جنوری میں نہ ہو, فروری میں بھی ہو, جب بھی ہو, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کس نعرے کے اوپر جو ہے ووٹ پڑے گا؟ پرفارمنس کی طرف لوگ مائل ہوں گے, یا پرو پی ٹی آئی اینٹی پی ٹی آئی ووٹ ہوگا, یہ مقابلہ ہوگا, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ سٹل وہی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ یہی پریویل کرے گا؟ میں اس سے پہلے آپ کے اس سوال کا جواب دینا چاہوں گی جو آپ نے سوال ریز کیا ہے کہ سروے کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کو 88% لوگ جو ہے پسند کرتے ہیں, 100% لوگ میرے مطابق پاکستان میں فوج کے ساتھ محبت کرتے ہیں. لیکن آپ سوال ریز ہیں کہ اگر 88% بھی سروے کے مطابق محبت کرتے ہیں تو پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ زور کیوں پکڑتا ہے؟ دیکھیں, اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اس وقت آپ کو صرف پاکستان تحریک انصاف کے چند ووٹرز کا ملے گا, اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز مٹھی بھر تعداد میں ہیں. مٹھی بھر تعداد سے مطلب کہ وہ کروڑ میں ہو سکتے ہیں, 2 کروڑ میں ہو سکتے ہیں, 3 کروڑ, وہ پوری 25 کروڑ کی آبادی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. دوسرا سروے میں آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی ووٹرز کی کم از کم 40% تعداد نے کہا کہ فوج کا سیاست میں کردار ہونا چاہیے, ایڈمٹ کیا انہوں نے. تو وہ بھی فوج کے کردار کو ایڈمٹ کرتے ہیں, اور پاکستانیوں سے سوال کیا گیا کہ پاکستان میں کون سا ادارہ, کس ادارے کے نظام پہ آپ کو بھروسہ ہے, تو اس میں بہت بڑی تعداد نے جو ہے پاک فوج کا ذکر کیا, جس میں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ووٹرز بھی شامل تھے. تو یہ آپ کا بات کا جواب ہے کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے, فوج سے لوگ محبت کرتے ہیں, لیکن اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ آپ کو صرف پاکستان تحریک انصاف کے چند مخصوص ووٹرز کا اس وقت نظر آئے گا, جو میرے نزدیک وہ بھی ایک سیاسی مفاد ہے. آج اسٹیبلشمنٹ اگر آفر کر دے پاکستان تحریک انصاف کو کہ آئیں جی ہم آپ کو اقتدار میں لے کے آتے ہیں, اس کے لیے ہم RTS بٹھا دیں گے, اس کے لیے ہم ریگنگ کر دیں گے, ہم جو بھی کر دیں گے, جو بھی غیر آئینی کام آپ کروانا چاہ رہے ہیں, غیر جمہوری کام جو کہ ہوتا رہا ہے, گزشتہ دور حکومت میں کروائے جاتے رہے ہیں, اور خود پاکستان تحریک انصاف اور اس وقت کے وزیر اعظم اس کو ایڈمٹ بھی کرتے رہے, تو آج یہ آمنن صدقن کہہ دیں گے. اور وہی بات جو عمران یعقوب صاحب جنہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کو ڈیفائن کر دیا. اب میں آپ کے سوال کی طرف آ رہی ہوں کہ کس چیز پہ ووٹ پڑے گا. 2008 کا جو الیکشن ہوا تھا وہ ہوا تھا دہشت گردی کے نیریٹو پہ. 2013 کا جو الیکشن ہوا تھا وہ بیڈ گورننس کے نیریٹو پہ ہوا تھا. 2018 کا جو الیکشن ہوا تھا کرپشن کے نیریٹو پہ ہوا تھا کہ ہمیں کرپشن سے آزادی چاہیے, ہمیں انصاف چاہیے, ایک پاکستان چاہیے, 2 پاکستان نہیں چاہیے. 2024 کا جو الیکشن ہوگا مہنگائی کے حوالے سے ہوگا, ایک دفعہ پھر گورننس کے حوالے سے ہوگا. جو عوام کو یقین دلا سکے گا کہ وہ مہنگائی سے نجات دلائے گا اس کو عوام ووٹ دیں گے, اور کسی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کو اور کسی چیز کو. عوام کی اس وقت اتنی بری حالت ہے کہ آپ کی سوچ تک نہیں ہے. نکل جائیں بازاروں میں, میں جب بھی جاتی ہوں بازار وغیرہ میں, جب بھی کہیں جاتی ہوں لوگ رو پڑتے ہیں. یقین کریں خود آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ آپ کس قسم کے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں لوگوں کے لیے 2 وقت چھوڑ دیں, 2 وقت تو محاورہ ہو گیا, 1 وقت کی روٹی کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں.
बिजली के बिल कितने शदीद आ रहे हैं, कौन इसका जिम्मेदार है, कौन इसका जवाब देगा? कि आप सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट को इसका जिम्मेदार ठहरा देंगे? बहुत आसान है, ठहरा दीजिए एस्टैब्लिशमेंट को जिम्मेदार, अपने गिरेबान में कब झांकेंगे? एस्टैब्लिशमेंट आपको कहती है कि आप लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस ना करवाएं, एस्टैब्लिशमेंट आपको कहती है कि आप डॉलर का रेट नीचे लेकर ना आए। अगर आज SIFC की मदद से कुछ काम हो रहे हैं या एस्टैब्लिशमेंट की मुआविनत से कुछ काम हो रहे हैं, डॉलर का रेट नीचे आ रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टीज की हुकूमतें क्या करती रही हैं? एस्टैब्लिशमेंट आपको कहती है कि आप चीनी माफिया क्रिएट कर लें, आप आटा माफिया क्रिएट कर लें, आप अंडों की प्राइस बढ़ा दें, आप गोश्त की प्राइसेस बढ़ा दें, तो खुदा के लिए सारी चीजें एस्टैब्लिशमेंट में डालना छोड़ दें।